बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तेरी परेशानी गाने सुनने से नहीं बल्कि नमाज पढ़ने से ख़त्म होगी। जो अल्लाह से मामला दुरुस्त कर लेता है, अल्लाह पाक लोगों में भी उसका मामला दुरुस्त फरमा देते हैं। जब रिज़्क़ में तंगी महसूस हो तो गौर कर लिया करो कि कहीं माँ बाप के लिए दुआ करना तो नहीं छोड़ दी। दूसरों के अच्छे होने का इंतज़ार मत करो, बल्कि उन्हें अच्छा बनकर बताओ कि अच्छा इंसान कैसा होता है। जो मुखलिस लोगों के खलूस का जूस बनाकर पी जाते हैं, ऐसे चालाक लोग मुनाफिकीन के लश्कर के सरदार कहलाते हैं। उन लोगों से मत डरो जो अपना बदला लेना जानते हैं, बल्कि उन लोगों से डरो जो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों से किनारा कीजिए जिनका मौजू दूसरे लोग हों, क्योंकि जब आप वहाँ से उठ जाएंगे तो उनका अगला मौजू आप होंगे। अच्छाई के लिए लाजिम नहीं है कि लोगों के साथ अच्छा करो, अच्छाई ये भी है कि किसी के साथ बुरा ना करो। कुछ आदतें ज़िंदगी होती हैं जिनके छूट जाने से हम जिंदा तो रहते हैं, मगर ज़िंदगी हम में नहीं रहती। इतने रिश्तों का क्या फ़ायदा जब हर दुख तकलीफ़ अकेले ही काटनी है। लिहाजा ख़ुद को मजबूत कर लें ताकि अपना गम खुद उठा सकें। बेफ़िक्र हो जाएं। जब आप मुखलिस हों और आपकी नीयत ठीक हो, तब आप लोगों को नहीं खोते, लोग आपको खो देते हैं। खुश्क रवैया रखने वाला उस दरख्त की मानिंद है जो फूलों और फलों से महरूम हो, ना बैठने वाले को साया दे और ना नज़र डालने वाले को खुशी पहुँचाए। दिलों में फ़र्क आ जाए तो दलीलें, मिन्नतें, फ़लसफ़े और सब बेकार जाते हैं। हालात कुछ ऐसे हैं कि अगर किसी इंसान को ये मालूम हो जाए कि उसके इख्तियार में किसी की खुशी और सुकून है, तो वो खुदा बनने में देर नहीं करता। इंसान मिट्टी का वो लट्टू है जो घूम फिर कर वापस बनाने वाले के हाथों में आ जाता है। दो लोग मुकद्दर वाले होते हैं, एक वो जिन्हें वफ़ादार दोस्त मिलता है और दूसरे वो जिनके साथ माँ की दुआएं होती हैं। कदर करना सीख लो, ना ही ज़िंदगी बार बार आती है और ना ही अच्छे लोग। हकीकत सिर्फ़ इतनी है कि सबसे खूबसूरत वो चेहरा है जिसे मुश्किल में आवाज़ देना आसान लगे। बाकी ये दराज कद, झील आँखें, गोरी रंगत सब बेमायनी हैं। ये जो तुम्हारा अल्लाह पे भरोसा है ना, देख लेना ये तुम्हें एक दिन मौजज़ों के चश्मों तक ले जाएगा। जो लोग दूसरों के दिल को कांटों से ज़ख्मी करते हैं, उनके अपने अंदर कीकर उगे होते हैं। वो चाहें या ना चाहें, उन्हें कांटा ही बनना होता है, वो फूल कभी नहीं बन सकते। हैरत की बात है, हर वो शख्स माफ़ी मांगता है जिसने दिल ही दुखाया ना हो, लेकिन वो लोग कभी माफ़ी नहीं मांगते जिन्होंने दिल के टुकड़े किए हों। माँ बाप के बाद सबसे प्यारा रिश्ता बहन भाई का होता है। अल्लाह पाक सबके बहन भाइयों को सलामत रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। सच्ची मोहब्बत अमर बेल की तरह होती है जिसकी जड़ें नहीं होती, मगर फिर भी वो सूखे दरख्तों के साथ बड़ी मोहब्बत से लिपटी रहती है। यानी किसी को अपना बनाना हुनर ही सही, मगर किसी का बन के रहना कमाल होता है। सुनहरे अल्फाज, शर्म की कशिश हुस्न से ज़्यादा होती है। रोना दिल को रोशन करता है। माँ बाप की खिदमत से दोनों जहान में अज़मत है। किसी का दिल ना दुखाओ कि तुम भी दिल रखते हो। गुफ्तगू चांदी है और खामोशी सोना। किसी से मिलते वक्त मुस्कुरा देना सदका है। गुनाह से बचना सबसे बड़ी नेकी है। हमेशा सच बोलो ताकि कभी कसम खाने की ज़रूरत ना पड़े। खुशी के लम्हात में अल्लाह जल्ले शानू की तारीफ़ करो, मुश्किल लम्हात में अल्लाह जल्ले शानू को याद करो। खामोशी के लम्हात में अल्लाह जल्ले शानू का ज़िक्र करो, तकलीफ़ में अल्लाह जल्ले शानू पर यकीन करो। जिस घर में दीन और नेक माँ हो, वो घर तहज़ीब और इंसानियत की बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। लोग कहते हैं पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा,
میں کہتا ہوں اللہ پر یقین رکھو، برا وقت ہی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ باتیں تکلیف دیتی ہیں تو باتیں ختم کی جاتی ہیں، رشتے نہیں۔ ناخن بڑے ہونے پر ناخن کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں۔ غروب ہمیں سکھاتا ہے کہ رخصت ہونا لازمی ہے، ہم سے وہ جدا ہو جائیں گے جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ایک دن ہم بھی ان لوگوں سے جدا ہو جائیں گے جن سے ہمیں محبت ہے، اور صرف نیک اعمال کا اثر باقی رہے گا۔ یا اللہ پاک، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، اور جن کی اولاد ہے ان کو نیک بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ اے اللہ پاک، ہم سب کو اپنی اس نعمت سے نوازنا۔ اے اللہ پاک، سب کو صحت اور تندرستی والی اولاد عطا فرمانا۔ آمین ثم آمین۔ زندگی میں مشکل وقت نہ آئے تو اپنوں میں چھپے ہوئے غیر اور غیروں میں چھپے ہوئے اپنے کیسے نظر آتے۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں، چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے، جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو اللہ ہمیں فوراً دوسری ڈور سے جوڑ دیتا ہے۔ ہم تھک کر رکتے ہیں تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ دے دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ روٹھے دوستوں کو منانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نقش مٹ جائیں اور ہم تلاش کرتے رہ جائیں اور کہیں ان کا نشان نہ پا سکیں۔ مشکلات کا دائرہ کتنا ہی وسیع کیوں نہ ہو جائے، یاد رکھو اللہ کی قوت و طاقت ہر چیز پر غالب آ کر رہتی ہے۔ موت کے ہوتے ہوئے انسان میں اتنی اکڑ ہے، ذرا سوچیں اگر موت نہ ہوتی تو کتنے غرور سے بھری ہوتی یہ دنیا۔ مصیبتیں اور درد جھیلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آخر میں ایک دن کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ بہت زیادہ تکلیفیں اٹھانے کی وجہ سے ایک دن مر بھی سکتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے آئندہ مستقبل کی منصوبہ بندیاں کر رہا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ شام تک زندہ بھی رہے گا یا نہیں۔ جس کو تم پریشانی سمجھ رہے ہو سکتا ہے کسی اچھے وقت کا آغاز ہو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرائے گئے تو انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ نئے سفر کا آغاز ہے، پیغمبری کا سفر، بادشاہت کا سفر۔ جہاں ایک دور ختم ہوتا ہے وہیں سے دوسرے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ صبر کیا ہے؟ بالکل اس طرح ہے جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، اس کامل یقین کے ساتھ کہ آخر کار مغرب کی اذان ہوگی۔ پرندے چونٹی کھاتے ہیں اور جب وہ مر جاتے ہیں تو چونٹیاں انہیں کھاتی ہیں۔ حالات بدل سکتے ہیں، کسی کو کم مت سمجھو، کیونکہ آج آپ طاقتور ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا وقت آپ سے زیادہ مضبوط ہے۔ قرآن پاک پر قسم اٹھا کر فیصلے کرنے کو تو ہر کوئی تیار ہے، مگر قرآن پاک کے حکم پر عمل کر کے فیصلے کرنے کو کوئی تیار نہیں۔ جو لوگ آپ کی انسلٹ کرتے ہیں، آپ ان کو بلاک مت کریں، بلکہ ان کو اگنور کرنا سیکھیں، ورنہ وہ آپ کی کامیابی کیسے دیکھیں گے۔ صبر جمیل یہ ہے کہ مصیبت کے باوجود لوگوں کو یہ احساس نہ ہونے دیا جائے کہ آپ مبتلائے غم ہیں۔ جس کی نماز اچھی اس کی زندگی اچھی، جس کی زندگی اچھی اس کی موت اچھی، جس کی موت اچھی اس کی قبر اچھی، جس کی قبر اچھی اس کی آخرت اچھی، جس کی آخرت اچھی اس کی جنت پکی۔ اس لیے معزز قائرین، نماز کو کبھی مت چھوڑنا۔ اگر اللہ چاہے تو تمہیں تمہارے حال پہ بھی چھوڑ سکتا ہے، مگر وہ ایسا نہیں کرتا، وہ ہمیشہ تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ الفاظ بھی پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں، ان میں سے آپ کے ظرف کی مہک آتی ہے۔ روٹی کا نوالا آپ پیسے سے نہیں کھاتے بلکہ قسمت سے کھاتے ہیں، اور اگر اللہ جل شانہ کی مرضی نہ ہو تو وہی نوالا آپ کی جان لے سکتا ہے۔ کوئی کمزور شخص تمہاری بے عزتی کرے تو اسے معاف کر دو، کیونکہ بہادروں کا کام معاف کر دینا ہے، اور معاف کر دینے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔
بیٹی کو مسکراتا دیکھ کر باپ کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کو ہمیشہ مسکراتا ہوا رکھے، آمین۔ دوبارہ گرم کی گئی چائے اور بار بار کیے گئے سمجھوتے، دونوں میں پہلے جیسی مٹھاس اور ذائقہ کبھی نہیں رہتا۔ جیسے ہوائیں موسموں کا رخ بدلتی ہیں، ویسے ہی دعائیں مصیبتوں کا رخ بدل دیتی ہیں۔ اللہ ہمیں دعائیں دینے والا اور دعائیں لینے والا بنا دے، آمین۔ اپنے رب کے آگے سچے دل سے اپنی کمزوریاں بیان کر دیا کرو، وہ انہیں تمہاری قوتوں میں تبدیل کر دے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، تجھے تیری عظمت اور بزرگی کا واسطہ، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے، کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اختلافات کے باوجود کسی سے عزت اور احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں بلکہ بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی نشانی ہے۔ لوگوں کی خفیہ سازشوں سے پریشان نہ ہو، اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پہ بھاری ہے، جو فیصلہ وہ کرتا ہے وہی بہترین ہوتا ہے۔ رات کے اندھیروں میں نبھائے جانے والے رشتے دن کے اجالوں میں سر اٹھا کر جینے نہیں دیتے۔ جھولا جتنا پیچھے جاتا ہے اتنا آگے بھی جاتا ہے، بالکل اسی طرح اگر زندگی کا جھولا بھی پیچھے جائے تو ڈریے مت، وہ آگے بھی ضرور آئے گا۔ طاقت کو خدا کا عطیہ سمجھو، طاقت ملنے کے بعد خود کو خدا مت سمجھو۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہار کے بعد جیت ہوتی ہے، دکھ کے بعد سکھ ہوتا ہے۔ جب آپ سوچو کہ آپ نے سب کچھ کھو دیا ہے تو وہیں سے امید کی کرن پھوٹتی ہے۔ چھوڑو یار کیا رکھا ہے سننے سنانے میں، کسی نے بھی کسر نہ چھوڑی دل دکھانے میں۔